بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور وہیں طاقتور بنو مگر نفرت سختی کے ساتھ نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ اس دنیا میں بے وقوف سننے سے پہلے جواب دیتا ہے اور عقل مند سن کر سیکھتا ہے یا مسکرا دیتا ہے۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور انسان کی گفتگو اس کی شخصیت کو۔ یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیے جاؤ گے، اور وہیں خدا کے پیچھے بھاگو گے تو پھر دیکھنا تمہیں گننے سے پہلے وہ تھام لے گا۔ اس دنیا میں جو تم سے نہیں ہو پا رہا ہو تو اسے اللہ کے حوالے کر دو، اور پھر دیکھنا اللہ تمہارے وہ کام کیسے بناتا ہے۔ اگر اس دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ اس دنیا میں تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم ہیں اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، اور تجربے سے عقل، عقل سے خیال، اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ قرآن ہم سے بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، کیونکہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا، اس لیے اپنے کردار کو اچھا کرو، پھر دیکھنا ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، پھر دیکھنا اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو، مگر دشمن کی صف میں کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالی کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ اس دنیا میں کسی کو بے عزت کر کے آپ کو شاید وقتی سکون مل جائے، لیکن آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ اس دنیا میں اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سے سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ اس دنیا میں انسان جو خرید نہیں سکتا، اس کے لیے وہ خود بک جاتا ہے۔ کسی میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، اور اگر کسی میں خامی مل جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اتنا کوئی نہیں تھکاتا جتنا اسے اپنے خود کے خیالات تھکا دیتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ زندگی بھر رہے گا۔ اس دنیا میں ایک راز مزید رازوں کا پردہ ہوتا ہے۔
दो किस्म के लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते, एक चमचागिर और दूसरा मुनाफिक। मौत इंसान को मार देती है, लेकिन अच्छे लोग हमेशा जिंदा रहते हैं, लोगों के दिलों में, लफ्जों में और दुआओं में। इस दुनिया में इंसान की ख्वाहिशात का प्याला क्यों नहीं भरता? तो उसका किसी ने क्या खूब जवाब दिया, क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराग हमेशा रहते हैं। इस दुनिया में दिलों की कीमत नहीं है, लेकिन आपकी जबान का मीठा बोल दिलों को खरीद लेता है। इस बात को हमेशा याद रखना कि चमचे जिस बर्तन में होते हैं वो उसे खाली कर देते हैं। हजरत अली ने फरमाया कि जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। तुम अल्लाह की रजा में शुक्र करना सीख जाओ, फिर देखना वो तुम्हारी सारी तकलीफें और परेशानियां खत्म कर देगा। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में हैं, क्योंकि दिल आजारियां माफ नहीं होती। इस दुनिया में बाकी सभी मखलूक ज्यादा से ज्यादा आपके जिस्म को घायल कर सकती हैं, लेकिन इस दुनिया में रूह को जख्म देने का फन फकत इंसान के पास है। किसी को अजियत देने के बाद बेहतर होगा कि तुम भी अपनी बारी का इंतजार करो। अगर आराम और सुकून से रहना चाहते हैं तो हर चीज में मुख्तसर रहना सीखिए, गुफ्तगू में, एहसासात में और कभी कभी लोगों के चुनाव में भी। जिनके साथ जिंदगी गुजारनी हो उनमें नुक्स तलाश नहीं करना चाहिए। सूरज और वालिद की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि जब ये डूब जाते हैं हर तरफ अंधेरा हो जाता है। जब दिल टूट जाए तो अल्लाह के आगे झुक जाओ, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता कि किस रंग के धागे से कहां पेवन लगाना है। इज्जत नफ्स बहुत कीमती चीज है, इसलिए अगर कोई हाथ छोड़े तो छोड़ दिया करें। बुराई बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से फैलती है। कुछ नेकियां ऐसी भी होना चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। इस दुनिया में मोहताजगी बहुत बड़ी रुसवाई है, इसलिए ए अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, क्योंकि वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। करबला मर्द को सजदा और औरत को पर्दा सिखाती है। इस दुनिया में तुम्हारी मुश्किलात चाहे आसमान जितनी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जब लोग गुस्से में हों तो उनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि इंसान की असल हकीकत तभी सामने आती है। इस दुनिया में जिन लोगों की तन्हाइयां पाक होती हैं उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन उस गुस्से को पी जाना एक मोमिन की निशानी है। परेशान मत हुआ करो, क्योंकि ठोकरें भी उन्हीं को लगती हैं जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। नरमी के साथ गुफ्तगू करना और दरगुजर करना उस सदके से कहीं बेहतर है जिसके बाद दिल आजारी हो। जिंदगी के हर मोड़ पर इस्लाह करना सीखो, क्योंकि झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, क्योंकि अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। दुनिया में बेहतरीन रिश्ता वो है
جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور یقیناً اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ رشتہ اگر سچا ہو تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، اور نہ ہی دوسروں کی خامیاں تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دن میں رزق تلاش کرو، اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو، تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ، اور یقیناً تمہارا یہ عمل تمہیں عزت بخشے گا۔ اس دنیا میں انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتے ہیں جو کہ اسے اپنے اچھے اعمال پر نہیں ملتے، کیونکہ انسان کی سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہانا، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں مارے ہوتے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ کون زیادہ قیمتی ہے؟ تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا کہ انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ انسان کی ذہنیت بھی کتنی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ اگر کوئی تمہیں صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی اسے تم میں دکھائی دیتی ہے۔ اس دنیا میں اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں نیک عورت وہ ہیں جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے، اور نہ ہی کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور اپنا فارغ وقت گھر میں ہی گزارو، اور اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگو، پھر دیکھنا تم نجات پا جاؤ گے۔ اپنے صدقات کے ذریعے فکروں اور پریشانیوں کو حل کرو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کو دور فرمائے گا، اور تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کی مثال ہیرے جیسی ہوتی ہے جو ٹھوکر لگنے سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے تو اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنے کی طرح ہے۔ اس دنیا میں زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بنانا، جو مجھ سے دور ہونا چاہتے ہیں مجھے ان سے پہلے دور کر دینا۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے، اور مایوس کرنے والی غربت نہ دے۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل، صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمالوں کو دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو۔ قیامت کے دن پلسرات جہنم کے کنارے نصب کیا جائے گا، اور فقط وہی لوگ
पुल सिरात को पार कर पाएंगे जिनके पास उनके नेक अमाल होंगे। इस दुनिया में पानी और नमाज एक जैसी है, क्योंकि जिस तरह पानी मोहताज नहीं पीने वालों का और नमाज मोहताज नहीं पढ़ने वालों की, और दोनों के लिए ही प्यास ज़रूरी है। जिस्म की प्यास के लिए पानी होता है और उसी तरह रूह की प्यास के लिए नमाज होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई औरत किसी औरत से मिलने के बाद अपने शौहर के सामने उसका हुलिया ना बयान करे, गोया कि वह उसे देख रहा है। हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने उन बंदों से बेहद खुश होता है जो लुकमा खाएं और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, या पानी का घूंट लें और उस पर अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अपने रब से आफियत और माफ़ी का सवाल करो, क्योंकि मौत के बाद आफियत से बढ़कर किसी के लिए कोई भलाई नहीं है। अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद करता है, और नरमी पर इतना देता है जितना सख्ती पर नहीं देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा नापसंद अल्लाह ताला को वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा झगड़ता हो। जिस दिन तुम किसी रिश्ते को शक की निगाह से देखने लगोगे तो समझ जाना उस दिन से उस रिश्ते की मोहब्बत और इज्जत खत्म होना शुरू हो जाएगी। जब आप अपने रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में सिर्फ उन्हीं लोगों को बसा देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल होते हैं। सिर्फ दुआओं पर तवक्को करना बेअमली की राह है, और बेअमल लोग अल्लाह को पसंद नहीं। इस दुनिया में बेहतरीन रोज़ी वो है जो आप अपने हाथ से कमा कर खाएं। जहाँ एहतराम होता है वहाँ खामोशी होती है। इस दुनिया में एक अच्छे मुसलमान की यही अलामत है कि जब बोले सच बोले, वादा करे तो उसे पूरा करे और किसी का हक ना मारे। भिखारी वो है जिसको दुनिया ने ठुकराया है, और फकीर वो है जिसने दुनिया को ठुकराया है। हमारी ज़ात रूहानियत को उस वक्त तक कबूल नहीं कर सकती जब तक हम अपनी ज़ात की नफ़ी ना कर दें। इस दुनिया में दूसरों की खिदमत वही कर पाता है जिसके नज़दीक उसकी अपनी ज़रूरत और अपने काम कोई मायने ना रखते हों। जो लोग खुद फाके से होने के बावजूद भी दूसरों को खाना खिलाते हैं, उनके लिए बेपनाह अज्र है। इल्म इंसान को ज़हनी तौर पर इतना बड़ा बना देता है कि जो लोग उसे दुख देते हैं वो उन्हें जवाब में खामोशी देता है। तिलावत कलाम पाक रब ताला तक पहुँचने का बेहतरीन ज़रिया है। इल्म बग़ैर तरबियत के इंसान को नफ़ा नहीं दे सकता। अगर इंसान बेअमल है तो उसकी ज़बान में तासीर होगी और उसकी ज़बान से अदा होने वाली हर बात दिल में उतरती चली जाएगी। वादा वईद की पाबंदी की जाए, क्योंकि ये सच्चे ईमान की निशानी है। अगर कोई शख्स रूहानियत में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है तो वो कसरत से रोज़े रखे। इंसान में चिड़चिड़ापन और गुस्सा तब आता है जब उसमें मायूसी और नाकामी की सोच आ जाती है। इस दुनिया में रूहानियत तो हम पर यह एहसान करती है कि हमें दुनिया की मोहब्बत से बहुत दूर ले जाती है। जब आप अपनी नफ्स से जिहाद करते हैं तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े मुजाहिद होते हैं। इंसान जिंदगी में वही पाता है जो वो दूसरों को देता है।
علم کی راہ میں کرامت بہت ناپسندیدہ شے ہے۔ جب ہم اپنی نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا قلب یا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ روحانیت کبھی پھل پھول نہیں سکتی جب تک کہ کسی بھی شخص کے دل میں حرص یا لالچ موجود ہو۔ فقیری اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتی ہے اور اسی وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ گفتگو کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان ایک دوسرے کو سیکھتا ہے۔ اس دنیا میں کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو کوئی خوف یا کوئی ڈر اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ انسان کی قناعت اس کے ضمیر کو روشن کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی روح کی گندگی فساد ہے۔ علم ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے اور عقل اچھے میں سے زیادہ اچھے کی تمیز سکھاتی ہے۔ روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان براہ راست نصیحت سے نہیں سیکھتا بلکہ وہ اپنے عمل سے سیکھتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتا ہے اور خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے پاس آنے والی ہر شخص سے اتنی محبت سے پیش آؤ کہ ہر انسان سمجھے تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ملاقات کی تمنا رکھتی ہے۔ خواہش کیجئے کہ آپ کے دشمن بھی آپ سے بھلائی کی توقع کریں، اس طرح آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ رب کی رحمت کو جوش میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پر آپ مہربان ہو جاؤ، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جس شخص میں عاجزی ہے رب تعالیٰ اسے مخلوق میں باعزت کر دے گا۔ اگر آپ روحانیت کی راہ پر چلنے کے خواہش مند ہیں تو لوگوں کی تلخ باتوں کو مسکرا کر ٹال دیں۔ اس دنیا میں جو شخص ذہنی طور پر ایماندار نہیں وہ جسمانی طور پر بھی ایماندار نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کی اصل ابتدا سوچ ہے۔ علم دینا بہت آسان ہے لیکن علم لینا اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ انا بہت بری چیز ہے اور یہی انسان کی تباہی کی باعث بنتی ہے۔ مومن کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی مجھ پر لازم۔ یہ نیک انسانوں کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاووں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی روحانیت کی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کا پیٹ خالی ہو تو اس کی نفس کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے اور ہم میں سے سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے مخلوق خوف زدہ رہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں بہت اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے باخبر ہوں گے کہ اس بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ بے شک
اس دنیا میں تمام مشکلوں کا حل سجدے میں ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس دنیا میں دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ انسان یہ جانتا بھی ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس دنیا میں زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی ختم کر دیتی ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ مایوسی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ یا اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرے کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت تم سے چھوٹ گئی۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پیر کے دل میں نقش خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ روزی سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑا ہو جاتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، پر ہائے افسوس میں اسے بھی بھول جاتا ہوں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، اور تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے لیکن تو نہر کی تلاش میں ہے۔ سر ہو سجدے میں، دل دغا بازی میں ہو، تو بھلا ایسے سجدوں سے کیسے خدا راضی ہو۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اے اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے تو یقین مانیے تو آپ کبھی گن نہیں سکتے۔ کم رشتے بنائیے لیکن مخلصی سے نبھائیے، کیونکہ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ زندگی میں ان 2 لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، جن کو تم چن لو اور جن کو تم چھوڑ دو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار بنتا ہے۔